بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حج یا عمرہ کے دوران طواف خانہ کعبہ کے چکر سیکرٹ راز آج ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید ہے آپ تمام حضرات دل سے سنیں گے۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حجر اسود پتھر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، دونوں پتھروں حجر اسود اور رکن یمانی 100 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں یا دہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا استعلام کہلاتا ہے۔ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اس میں 7 چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کے قریب طواف کیا جائے تو 7 چکر میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے میں کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ طواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا طواف، یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو اور حاجی افراد یا حفظ قرآن کا ارادہ رکھتا ہو۔ حج عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں۔ طواف عمرہ یعنی عمرے کا طواف، طواف زیارہ یعنی حج کا طواف جس کو طواف بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف الوداع یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا طواف، یہ میقات سے باہر رہنے والوں یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے۔ نفلی طواف حج میں ضروری طواف کی تعداد، حاجی افراد میں 2 عدد طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، حج قرآن میں 3 عدد طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، حج تمتمہ میں 3 عدد طواف عمرہ، طواف زیارت اور آفاقی کے لیے طواف وداع، آفاقی۔ 5 میقاتوں کے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی اہل حرم اور اہل حل کے لیے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہیں۔ اگر کسی عورت کی روانگی کے وقت ماہواری آ جائے تو اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ نفلی طواف کی کوئی تعداد نہیں، رات یا دن جب چاہے اور جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حضرات مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اہل حرم اور اہل حلق کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ 2 طواف اس طرح اکٹھے کرنا مکروہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت درمیان میں ادا نہ کرے، لہٰذا پہلے ایک طواف کو مکمل کر کے 2 رکعت ادا کر لے، پھر دوسرا طواف شروع کرے۔ لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مکروہ، 2 طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ سعودی عرب میں نماز عصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت، خاص کر گرمیوں میں تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر طواف سے نماز عصر کے بعد فراغت ہوئی ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو طواف کی 2 رکعت اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں۔ اہم مسئلہ، معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، اس کے لیے یہ حکم
حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ طواف کے دوران جائز امور سلام کرنا، بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ بتانا اور دریافت کرنا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر طواف کرنا۔ طواف کا طریقہ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشے کے سامنے جائے جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کر لے۔ اگر طواف کے بعد عمرے کی سعی بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استباء کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈال لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا سلام کریں، یعنی حجر اسود کو بوسہ لے، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ چوم لے اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دے۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو رمل کر لے، یعنی ذرا مونڈے ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلے۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھے، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کرے، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہے۔ آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھے، واقن النار۔ پھر حج اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا سلام کرے۔ اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کرے، کل 7 چکر کرنے ہیں۔ طواف کے دوران طواف کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے اور جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑے، خاموش رہے، تب بھی طواف صحیح ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دے، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دے۔ نفلی طواف میں رمل اور استباء نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دے اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دے جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرے۔ مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ سے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے بارے ہی سے کرے۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو فوراً طواف کو بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کرے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف زیارت حج کا طواف کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحجہ تک کا وقت تحریر کیا ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ماہواری آتی رہے تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے۔ 2 رکعت نماز سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت واجب ادا کرے۔ طواف کی 2 رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کرے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کی ان 2 رکعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے صحیح کہا جاتا ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے ہی صفا کے لیے راستہ جاتا ہے۔ طواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا پہاڑی پر چلے جائیں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو ان دنوں حجاج کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں، جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے۔ اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں، یہ اس زمانے میں صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑی تھی۔
حضرت حاجرہ سلام علیہا کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالی نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلے، لیکن شریعت اسلامیہ نے صنف نازک جسم کی نزاکت کے مد نظر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔ سعی کے ہر چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت تقریباً 3.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ نیچے کی منزل کے مقابل میں اوپر والی منزل پر ازدحام کچھ کم رہتا ہے۔ حج میں ضروری سعی کی تعداد حج افراد میں 1 عدد، صرف حج کے قرآن میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 حج کے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حج قرآن میں 1 صحیح بھی کافی ہے۔ حج تمتما میں 2 عدد، 1 عمرے کی اور 1 کے نفلی سعی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سعی کے پاس احکام سعی سے پہلے طواف کا ہونا، صفا سے سعی کی ابتدا کر کے مروہ پر 7 چکر پورے کرنا، صفا پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تھوڑا تیز تیز چلنا، مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا، یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا سعی کے دوران جائز اور بلا وضو سعی کرنا۔ اس طرح خواتین کا حالت ماہواری میں صحیح کرنا، سلام کرنا اور گفتگو کرنا، ضرورت پڑنے پر سعی کا سلسلہ بند کرنا، کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کا طریقہ صفا پر پہنچ کر پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے رہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں۔ سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے قریب پہنچے تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون نظر آئیں گے، وہاں پہنچ کر دوڑنا ختم کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ یہ سعی کا ایک گرہ ہو گیا۔ اس طرح مروہ سے صفا کی طرف چلے، یہ دوسرا چکر ہو جائے۔ اس طرح آخری اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر صفا و مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ سعی سے متعلق چند مسائل۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے۔ حیض، ماہواری اور نفاذ کی حالت میں بھی سعی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو طواف سے فراغت کے بعد ماہواری آ جائے تو وہ سعی ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ سعی سے فراغت کے بعد مروہ کی جانب باہر چلی جائے، مسجد حرام میں داخل نہ ہو، البتہ طواف حالت حیض یا نفاذ کی حالت میں نہ کرے، بلکہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ طواف کے بغیر کوئی سعی معتبر نہیں، خواہ عمرے کی سعی ہو یا حج کی سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو سعی روک دے، پھر جہاں سے سعی روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دے۔ اگر سعی کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے، کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے سعی مکمل کریں۔ خواتین سعی میں سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کر نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حج یا عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔